السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ دوستو، آج کا ویڈیو ہر انسان کے لیے بہت ہی پیارا ہے اور ہر انسان کو یہ نالج، یہ جانکاری ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اب آپ کہیں گے رشید بھائی ایسی کیا چیز ہے، تو میں آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتا دوں۔ میرے پاس جو ہے 7 سوال ہیں، ان 7 سوال کے جواب دوں گا۔ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کمنٹ میں بھی کہا ہے، حالانکہ یہ ویڈیو آلریڈی میں نے بنا کے ڈالا ہوا ہے، لیکن اس میں تھوڑا طریقہ الگ ہے۔ لیکن آج بالکل میں مختصر سے جملوں کے ساتھ اور بہت ہی پیاری انداز کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال ہوگا، کس وقت بسم اللہ پڑھنا فرض ہے؟ دوسرا سوال ہوگا، کس وقت بسم اللہ پڑھنا سنت ہے؟ تیسرا سوال ہوگا، کس وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے؟ کس وقت بسم اللہ پڑھنا جائز و مستحب ہے؟ پانچواں سوال ہوگا، کس وقت بسم اللہ پڑھنا کفر ہے؟ چھٹا سوال ہوگا، کس وقت بسم اللہ پڑھنا حرام ہے؟ مجھ سے بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیے کہ بسم اللہ پڑھنا کب کفر ہے اور بسم اللہ پڑھنا کب حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور 7واں سوال ہے، بسم اللہ پڑھنا کس وقت پڑھنا مکروہ ہے۔ تو آج ان 7 سوالوں کے جواب انشاءاللہ تعالیٰ سن لیجئے۔ اچھا لگے، اگر جانکاری اچھی ہو اور حقیقت میں آپ چاہتے ہیں کہ اچھی چیز ہم کو ملی ہے، تو اپنے دوستوں احباب میں ضرور پہنچا دینا، شیئر کر دینا بالکل، کیونکہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل پہ کوئی پھینک ویڈیوز اور کوئی پھینک چیز نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ اور رسول کا فرمان اور قرآن و حدیث سے ثابت مطلب جو ہے کچھ ویڈیوز آپ کے لیے شیئر میں کرتا ہوں، تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے دنیا کے اندر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے بھی آپ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد بھی تو ہمیں کچھ مطلب جو ہے اکٹھا کرنا ہے۔ مرنے کے بعد کے لیے سمجھے، اس دنیا کے لیے تو ہم نے بہت کچھ اکٹھا کر لیا، لیکن مرنے کے بعد قبر کے لیے اور آخرت کے لیے ہم نے کچھ بھی اکٹھا نہیں کیا ہے۔ آئیے یہاں سے میں شروع کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں یہی مؤدبانہ گزارش و اپیل کر رہا ہوں، میرے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لینا، بیل آئیکن کو آن کر کے ویڈیو کو لائک کر دینا، جتنا ہو سکے اپنے دوستوں احباب میں شیئر کر دینا، کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے محنت کرتا ہوں، تو آپ لوگوں کا بھی تھوڑا فرض بنتا ہے کہ میرا آپ ساتھ دیں، میرے چینل کے حوالے سے آپ شیئر کر دیں۔ سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 1، کس وقت بسم اللہ پڑھنا فرض ہے؟ بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم بھی ہے، بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں بھی ہے، لیکن پھر بھی آپ شیئر کر دیں۔ پہلا سوال سنیے، بسم اللہ پڑھنا کب فرض ہے؟ تو جواب نمبر 1، جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا فرض ہے، جبکہ پوری پڑھنا فرض نہیں۔ اب پڑھنا کتنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر اتنا کہنا فرض ہے، اگرچہ پوری پڑھنا جائز نہیں، جیسا کہ تحتوی علی مراق الفلاح میں ہے، ٹھیک ہے، ہاں یہ حوالہ اس میں موجود ہے۔ بسم اللہ پڑھنا فرض ہے جانور ذبح کرتے وقت، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب سوال نمبر دوسرا ہے، کس وقت بسم اللہ پڑھنا سنت ہے؟ تو جواب نمبر 2 بہت ہی پیارے انداز میں بیان کر رہا ہوں، آپ بھی بہت ہی پیارے انداز سے سن لیجئے۔ جواب نمبر 2، بیرون نماز کسی صورت کے شروع میں، یعنی نماز کے دوران کسی صورت کے شروع سے تلاوت کی، کسی صورت کے شروع سے تلاوت کی ابتدا کے وقت وضو کے شروع میں، یعنی کہ نماز کے دوران کسی صورت کی شروع سے تلاوت کی، اس وقت آپ بسم اللہ پڑھیں، اس وقت سنت ہے۔ اور وضو کے شروع میں اگر آپ وضو کر رہے ہیں تب بھی بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ نماز کی یعنی کہ پہلی تو یہ نماز کے دوران آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے اس وقت بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ پھر آپ کوئی سورت شروع کر رہے ہیں اس وقت ابتدا جب ہوگی سورت کی اس وقت بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ پھر وضو کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ پھر نماز کے ہر رکعت کے اول میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اور ہر اہم کام کوئی بھی ضروری کام یا اچھا کام ہے، جیسے مثلا میں آپ کو بتاؤں کھانے پینے وغیرہ کے لیے جب کھانا آپ شروع کریں گے اس وقت بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اور سب سے مین پوائنٹ، ہم بستری کے وقت یعنی کہ بیوی سے ملتے وقت یعنی کہ شروع میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ یہ بہت ہی پیاری چیز، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی کہ بیوی سے ملتے وقت بسم اللہ پڑھنا چاہیے نہیں جی، تو بالکل یہ سوال ان لوگوں کے لیے ہے، اور تمام حضرات کو پہنچا دیجیے کہ بیوی سے ملتے وقت بھی جب آپ بیوی سے ملنے والے ہوں، شروع ہوں آپ، تو اس وقت بسم اللہ پڑھنا آپ کے لیے سنت ہو جائے گا۔ یہ جواب نمبر 2۔ اب آگے بڑھتے ہیں دوستو، اور سوال نمبر 3، کس وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے؟ تو سنیے،
خارج نماز درمیان سورت سے تلاوت کی ابتدا کے وقت بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ بہار شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر 101 میں ہے۔ اور سورہ توبہ یعنی جو 10ویں پارے میں سورت ہے، اگر آپ وہاں سے شروع کرتے ہیں تو آپ کے لیے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، اور اگر آپ پیچھے سے ہی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی ہاں۔ اب بڑھتے ہیں آگے، بہت اہم سوال اور بہت ہی پیارا سوال نمبر 4، کس وقت بسم اللہ پڑھنا جائز و مستحب ہے؟ تو آپ سن لیجئے انشاءاللہ تعالیٰ، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ جواب نمبر 4، اٹھتے بیٹھتے، اٹھنے بیٹھنے کے ہر وقت، یعنی آپ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں اس وقت میں بسم اللہ پڑھنا جائز و مستحب ہے، اور نماز میں سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان بسم اللہ پڑھنا جائز و مستحب ہے۔ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اتنا ہو گیا۔ اس کے بعد نماز میں، ٹھیک ہے، پھر سورہ فاتحہ جب آپ شروع کریں گے اس وقت بسم اللہ پڑھنا جائز و مستحب ہے، اور سورت کے درمیان بسم اللہ پڑھنا بھی جائز و مستحب ہے، جیسا کہ تحتوی علی مراقی الفلاح صفحہ نمبر 3 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ جی ہاں، بہت پیاری چیز ہے دوستو، اپنے دوستو احباب میں شیئر کر دینا۔ آگے سنیں انشاءاللہ تعالی۔ سوال نمبر 5، کس وقت بسم اللہ پڑھنا کفر ہے؟ یہ بہت خطرناک سوال ہے، لیکن بہت دھیان سے اور غور سے سنیے گا انشاءاللہ تعالی۔ کس وقت بسم اللہ پڑھنا کفر ہے؟ تو سنیے انشاءاللہ اس کا جواب۔ جواب نمبر 6، شراب پینے۔ پہلے تو اللہ رب العزت ان برے کاموں سے بچائے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ مطلب جو ہے ان لوگوں سے میری کچھ لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی، اور ان لوگوں نے ایسا مطلب کہا تو میں نے ان کو ڈانٹا اور چلایا بھی، لیکن اللہ سب کو جو ہے ان برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن پھر بھی یہ سوال کا جواب ہے تو مجھے بتانا ضروری ہے۔ جواب نمبر 5، شراب پیتے وقت بسم اللہ پڑھنا کفر ہے، زنا کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا کفر ہے، چوری کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا کفر ہے، اور جوا کھیلنے کے وقت میں بسم اللہ پڑھنا کفر ہے، یعنی جبکہ حرام قطعی کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کو حلال سمجھے۔ بہار شریعت حصہ نہم صفحہ نمبر 175 اور فتاوی عالمگیری جلدوم صفحہ نمبر 245 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ اللہ سب کو ان برے کاموں سے، بری عادتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب بڑھتے ہیں دوستو سوال نمبر 6 کی طرف، کس وقت بسم اللہ پڑھنا حرام ہے؟ تو سن لیجئے انشاءاللہ تعالی، میں آپ کو دوستو بتا رہا ہوں کس وقت بسم اللہ پڑھنا حرام ہے۔ جواب نمبر 6، حرام قطعی کرنے اور چوری وغیرہ کا ناجائز مال استعمال کرنے کے وقت میں بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، جبکہ پڑھنے کو حلال نہ سمجھے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تو یہ ہو گیا، یعنی حرام قطعی کرنے اور چوری وغیرہ کا ناجائز مال استعمال کرنے کے وقت بسم اللہ پڑھنا حرام ہے، یعنی پڑھنے کو حلال نہ سمجھے۔ اسی طرح کچھ لوگ بیوی جب حائضہ ہوتی ہے، سمجھے، بیوی کو MC یا ماہواری یا مہینہ جب آتا ہوتا ہے، اسی طرح جس طریقے سے یہ حرام پچھلے بتایا گیا، اسی طرح اس بیوی سے، اس عورت سے ہم بستری کرتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا حرام ہے۔ اگر آپ کی بیوی کو حیض آ رہا ہے یا مہینے سے ہے، MC وغیرہ آ رہی ہے، اس وقت میں اگر آپ اس سے ہم بستر ہوں گے ہیں تو ایک تو ویسے ہی حرام، اوپر سے اگر آپ نے بسم اللہ پڑھنا تو اس وقت بسم اللہ پڑھنا بھی حرام ہے۔ اور وہ شخص کے جس پر غسل فرض ہے، یعنی کہ اور وہ شخص کے جس پر غسل فرض ہے، اسے تلاوت کی نیت سے پڑھنا حرام ہے، البتہ اسے ذکر و دعا کی نیت سے پڑھنا جائز ہے۔ جیسے کوئی بھی اگر میں آپ پر غسل یا مجھ پر غسل فرض ہے اور میں اگر بسم اللہ پڑھوں گا تو وہ حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے، گناہ گار ہم ہوں گے۔ البتہ اگر اسے وقت میں ذکر و دعا کی نیت سے اگر ہم پڑھیں تو پڑھنا جائز ہے۔ تحتوی علی مراقی الفلاح میں صفحہ نمبر 3 میں یہ حوالہ موجود ہے۔ اب سوال نمبر 7 اور آخری سوال کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر ہے ہمارا 7 اور آخری، کس وقت بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے؟ دوستو ضروری سن لینا اور شیئر کر دینا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ کس وقت بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے؟ جواب نمبر 7، سورہ برات کے شروع میں، یعنی جو 10ویں پارے میں سورت پچھلے جو میں نے بتایا، بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے، جبکہ سورہ انفال سے ملا کر پڑھے۔ جی ہاں،
اور اگر آپ وہیں سے آپ شروع کر رہے ہیں تو آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ پیچھے سے اگر پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو سورہ انفال سے اس سورہ برات کو، سورہ توبہ کو ملا کر پڑھے۔ اسی طرح جیسے حقہ آپ نے پیا اس وقت بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے، بیڑی آپ پیتے ہیں، بیڑی پینے کے شروع میں یا پھر سگریٹ پینے، سمجھے، اس وقت بھی بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے۔ اور لہسن پیاز جیسی کھانے کے وقت میں، لہسن پیاز اگر کھا رہے ہیں نا، وہ بدبودار چیز ہے، تو اس وقت کھانے کے شروع میں بھی جو ہے اس کو بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے۔ اور نجاست کی جگہوں میں بھی بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے، اور شرمگاہ کھولنے کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے۔ تحتوی علی مراق الفلاح صفحہ نمبر 3 پر یہ حوالہ موجود ہے۔ بہت ہی پیاری چیز، 7 سوالوں کے 7 جواب میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر کیے۔ اچھا لگے دعاؤں سے نواز دینا، آپ لوگوں کے لیے میں محنت کی ہے، تو آپ لوگ بھی میرے محنت کو دیکھتے ہوئے بس اپنے دوستوں احباب میں شیئر کر دینا۔ دوستو آج انشاءاللہ تعالیٰ آج سنیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، جس میں برزخ، قبر، اہل قبر، دوزخ، اہل دوزخ، قیامت، حشر و نشر، کتاب، حساب و کتاب، شفاعت اور اعراف والوں کے مفصل حالات قرآن و حدیث کی روشنی میں درج کیے گئے ہیں۔ آخر میں جنت اور اہل جنت کی نعمتیں پوری تفصیل سے بیان کی گئی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں بیان کرتا ہوں، یوم، یعنی اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جس دن کے بھاگے مرد اپنے بھائی سے اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنے ساتھ والی اور اپنے بیٹوں سے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو آج میں انشاءاللہ تعالیٰ بتانے والا ہوں احوال برزخ، یعنی کہ جس جگہ انسان کی روح رہا کرتی ہے، جس میں موت کے وقت اور موت کے بعد یعنی برزخ کے زمانے کے حالات، مومن کا قبر میں اعجاز اور کفار کی ذلت، عذاب وغیرہ کی تفصیلات بیان کی گئی ہے۔ انشاءاللہ سنیں، کیونکہ ہم سب کو مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے۔ اگر آپ نے سنا تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اگر آپ کچھ بھی غلط کام کرتے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو خوف سے آپ اس کام کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات سنیں اور اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ یہ نہیں کہوں گا میں میرے چینل کو سبسکرائب کروں، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کریں تو شکریہ، نہ کریں تو شکریہ، لیکن اس چیز کو اپنے دوست و احباب میں ضرور شیئر کر دینا۔ آئیے یہاں سے سب سے پہلے سنتے ہیں احوال برزخ، موت کے وقت اور موت کے بعد مومن کا اعجاز ہے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کیا ہے تمہید یا پھر احوال برزخ۔ ٹھیک ہے، چلیے میں احوال برزخ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں سے میں بیان کرتا ہوں، سنیے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ سنیے۔ ٹھیک ہے، سنیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں قبرستان گئے۔ جب قبر تک پہنچے تو دیکھا کہ ابھی لحد نہیں بنائی گئی ہے، یعنی کہ قبر نہیں بنائی گئی ہے۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے آس پاس بادب بیٹھ گئے کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، یعنی اس طرح خاموش دم بخود ہو کر بیٹھ گئے جیسا کہ ہم میں حرکت ہی نہیں رہی۔ پرندہ غیر متحرک چیز پر بیٹھتا ہے۔ حضرات، صحابہ اکرام کی حالت حدیث پاک سننے کے وقت ایسی ہی ہوتی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے تھے اور صحابہ اکرام سن رہے تھے۔ آگے سنیں دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے زمین کُرید رہے تھے سرکار، کون؟ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا، جیسے کوئی غمگین کیا کرتا ہے۔ آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو 2 یا 3 مرتبہ، یہی فرمایا 2 یا 3 مرتبہ یہی فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ پھر فرمایا کہ بلا شبہ جب مومن بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے فرشتے اترتے ہیں جن کے سفید چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جنتی کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حضرت ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف نکل کر چل۔ اللہ اللہ اللہ۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح سہولت سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزہ میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ پس اسے حضرت ملک الموت یا حضرت عزرائیل علیہ السلام لے لیتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے جو دور تک بیٹھے ہوتے ہیں
पल भर भी उनके हाथ में नहीं छोड़ते, हत्ता कि उसे लेकर उसी कफन और खुशबू में रख कर आसमान की तरफ चल देते हैं। उस खुशबू के मुतालिक इरशाद फरमाया कि ज़मीन पर जो भी उम्दा से उम्दा खुशबू मुश्क की पाई गई है उस जैसी वो खुशबू होती है। सुभान अल्लाह, बेशक जो दुनिया के अंदर यानी उम्दा से उम्दा जो खुशबू मुश्क की पाई गई है इस जैसी वो खुशबू होती है। आगे क्योंकि मैं आपको बता दूं ये मौत का थोड़ा सा हवाला कि अहवाल आखिर अहवाल बरज़ख यानी बरज़ख का हाल आप सुन लें इंशाअल्लाह ताला, पूरा सुन लें, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है जी, सुने इंशाअल्लाह। फिर फरमाया कि इस रूह को लेकर फ़रिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं। जब इंसान की रूह निकल जाती है उस रूह को लेकर फ़रिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं और फ़रिश्तों की जिस जमात पर भी उनका गुज़र होता है वो कहते हैं ये कौन पाकीज़ा रूह है, ये कौन पाकीज़ा रूह है। वो उसका अच्छे से अच्छा नाम लेकर जवाब देते हैं। सुभान अल्लाह, जिससे दुनिया में बुलाया जाता था। जैसे कि हमारा नाम या आपका नाम कुछ भी है तो आप दुनिया के अंदर हम आपको बुलाएं कि भाई साहब या जो भी नाम है तो इंशाल्लाह कोई पूछता ही किसकी रूह है तो उसी नाम से कहा जाता है कि फ़लाँ इंसान की, फ़लाँ बिन फ़लाँ की ये रूह है। जी हाँ, कि फ़लाँ का बेटा फ़लाँ है। उसी तरह पहले आसमान तक पहुँचते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं। चुनांचे दरवाज़ा खोल दिया जाता है और वो उसको लेकर ऊपर चले जाते हैं हत्ता के 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं। हर आसमान के मुक़र्रबीन दूसरे आसमान तक उसे रुख़सत करते हैं। सुभान अल्लाह, जब 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे को किताब इल्लियीन में रख दो और उसे ज़मीन पर वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इंसान को ज़मीन ही से पैदा किया है और उसी में उसको लौटा दूंगा और उसी से उसको दोबारा निकालूंगा। चुनांचे उसकी रूह उसके जिस्म में वापस कर दी जाती है। उसके बाद 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं जो आकर उसे बिठाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। यानी कि जब कब्र में रखने के बाद ना हम लोग जब रुखसत हो जाते हैं तो ये फरिश्ते आते हैं। तो पूरा हवाला सुन ले यार, बहुत अच्छा लग रहा है, इंशाल्लाह आपको कुछ हासिल होगा, ये नसीहत है, आप सुने इंशाल्लाह ताला। जो फरिश्ते पास आकर आते हैं और उसे उठाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। वो जवाब देता है मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे पूछते हैं तेरा दीन क्या है। वो जवाब देता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर उससे पूछते हैं कि ये कौन साहब हैं जो तुम्हारे अंदर भेजे गए हैं। वो कहता है वो अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उससे फ़रिश्ते दरियाफ़्त करते हैं दोस्तों कि तेरा अमल क्या है। वो कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, सो उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। उसके बाद एक मनादी आसमान से आवाज़ देता जो अल्लाह का मनादी होता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, सो उसके सिवा जन्नत के यानी कि उसके लिए जन्नत के बिछौने बिछा दो और उसको जन्नत के कपड़े पहना दो और उसके जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दिया जाता है उसकी तरफ, जिसके ज़रिया जन्नत का आराम और खुशबू आती रहती है और उसकी कब्र इतनी कुशादा कर दी जाती है कि जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचे वहाँ तक उसकी कब्र उसको बड़ी नज़र आती है। आगे दोस्तों मुलाहिज़ा फरमाए, बिल्कुल छोड़ना मत इंशाअल्लाह ताला, सुन लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर करें। उसके बाद निहायत खूबसूरत चेहरे वाला, बेहतरीन लिबास वाला और पाकीज़ा खुशबू वाला एक शख्स उसके पास आकर कहता है। कब? यानी कि जब कब्र में सवाल जवाब हो जाते हैं। सवालों जवाब करने के बाद अल्लाह हुक्म देता है कि इसकी कब्र को कुशादा कर दो और जन्नत के दरवाज़े इसके मेरे बंदे के लिए खोल दो और इसकी कब्र में जन्नती बिछौना बिछा दो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से फ़रिश्ते उसकी कब्र में जन्नती बिछौना ला कर के बिछा देते हैं और उसको जन्नत के कपड़े पहना देते हैं और उसके लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जिसके ज़रिए जन्नत का आराम और खुशबू उसके लिए आती रहती है और उसकी कब्र इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी कुशादा कर दी जाती है कि जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचती है ना, बिल्कुल मैदान ही मैदान नज़र आता है। सुभान अल्लाह। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद निहायत खूबसूरत चेहरे वाला, बेहतरीन लिबास वाला और पाकीज़ा खुशबू वाला एक शख्स उसके पास आकर कहता है कि खुशी की चीज़ों की बशारत सुन ले। आए है क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कि खुशी की चीज़ों की बशारत सुन ले, ये तेरा वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो कहता है तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा हकीकत में चेहरा कहने के लायक है और उस लायक है कि अच्छी खबर लाए। वो कहता है कि मैं तेरा अमल साले हूँ, यानी कि
جو میں نے آپ کو بتایا نا، خوبصورت چہرہ ہوگا، بہترین لباس والا ایک شخص، پاکیزہ خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ خوشی کی چیزوں کی بشارت سن لے، وہ تیرا وہ دن ہے۔ اب یہ ہوتی کیا چیز ہے؟ یہ جو دنیا کے اندر ہم اچھے اور برے کام کرتے ہیں نا، وہ ہماری اچھائیاں ہوتی ہیں، وہ ہمارے عمل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ خود کہتا ہے وہ شخص کہ میں تیرا عمل صالح ہوں، جو دنیا کے اندر تو نے اچھے عمل کیے ہیں۔ دوستو آگے ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ تعالی حقیقت میں یار دنیا کی اس سے اچھی کوئی مطلب جو ہے چیز ہو نہیں سکتی۔ بہت پیارے جملے، بہت پیاری چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، کیونکہ اس چیز کی ہر انسان کو ضرورت ہے یار۔ خوشخبری سنو، اچھے کام کرو، نمازیں پڑھو۔ آگے سنیں، اس کے بعد وہ خوشی میں کہتا ہے اے رب قیامت، اے رب قیامت قائم فرما، اے رب قیامت قائم فرما، تاکہ میں اس سے جنت کی حوریں اور جنت کی نعمتیں مراد ہیں اور اپنے اہل و عیال اور مال میں پہنچ جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے دوستو! اتنی اچھی چیز حقیقت میں ہم کو روزانہ سننے کو ملے تو کیسا لگے گا؟ تو انشاءاللہ ضرور آپ کو سننے کو ملے گا۔ میں بالکل بہت ہی پیاری چیز میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، انشاءاللہ ضرور سنیں۔ آج میں سوچ رہا ہوں کہ یہیں تک اتنا رہنے، زیادہ بڑا نہ ہو تاکہ آپ لوگ سن نہ پائیں، اور اچھی چیز تھوڑی ہو نا، اچھی ہو تو اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں تک یہ سنا، اب آگے جو ہے انشاءاللہ کل میں بتاؤں گا، ویڈیو کا انتظار کر لینا، ٹھیک ہے؟ کافر کی ذلت، کافر کی موت کس طریقے سے ہوتی ہے، تو آپ ضرور سننا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ ضرور سنیں اور شیئر کریں اپنے دوستوں احباب میں۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تو آخر میں فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ دوستو۔